أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ الطور ہے، جس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھا کر قیامت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی اور اللہ کے اس عذاب کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین جو لوگ تقوی اختیار کیا، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جنت میں جو مقام دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کا ذکر کیا ہے۔ قسم ہے طور کی، یہ طور سینا وہ جبل ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے طور سینائی قسم کھائی اور یہ ارض مدین پر واقع ہے۔ اس کے بعد وہ کتاب مستور فی رق منشور، اور اس کتاب کی جو لکھا ہوا ہے فی رق منشور، کھلے ہوئے ورقوں میں، یہ انسان کا نامہ اعمال جو فرشتے لکھتے ہیں۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی، یہ 7ویں آسمان پر فرشتوں کی جگہ ہے جہاں وہ فرشتے عبادت کیا کرتے تھے۔ معراج کی رات پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دکھایا گیا جہاں 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی، والبحر المسجور، ابلتے ہوئے دریا کی۔ قیامت کے دن ہوگا یہ دریا جس کے اندر پانی ہے اور یہ پانی ابل پڑے گا۔ ان عذاب ربک لواقع، اللہ نے یہ قسمیں کھا کر بتایا کہ یقیناً بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر ہی رہے گا۔ ما لہ من دافع، کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ کہ جس طرح دنیا کے اندر انسان کا یہ ذہن بن جائے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں خدا کے سامنے مجھ سے اس بابت پوچھا جائے گا، غلط اعمال کرتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا کہ میرے سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اور غلط اعمال کی وجہ سے مجھے سزا ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کا جو عذاب ہے یہ واقع ہو کر رہے گا، اور ایسا ہوگا کہ اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ یوم تمور السماء مورا، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس دن آسمان تھر تھلا آ جائے گا، آسمان بالکل ختم ہو جائے گا، اس کے اندر شگافیں پڑ جائیں گی۔ وَيَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، ان کو چلا دیا جائے گی۔ جس سے ابھی تو اللہ نے پہاڑوں کو اس لیے رکھا تاکہ زمین حرکت نہ کر پائے، اور اس دن یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آگے اللہ نے کہا تباہ ہو جائے، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جو اس دن کو جھٹلاتا ہے، وہ برباد ہو جائیں گے اس دن کو جھٹلانے والے۔ چونکہ دنیا کے اندر جب ان کو بتایا جاتا تو وہ کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے، یہ قیامت کیا ہے، یہ اللہ کا عذاب کو جھٹلاتے تھے، اور اس دن اپنے آنکھوں سے اس دن کی ہولناکی کو اور سختی کو اور عذاب کو دیکھیں گے، پھر یہ ان کے لیے بہت برا دن ہوگا۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو لوگ بیہودہ باتوں میں لگے ہوئے تھے، کہ جب ان کو قیامت کا اور اللہ کے عذاب کے بارے میں بتایا جاتا تو ٹھٹھولیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اللہ تعالیٰ فرماتے جس دن دھکیلا جائے گا ان کو جہنم کے عذاب کی طرف دھکے دے کر، اور کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہی آگ ہے کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے قیامت کا اور اس کے عذاب کا، اور یہی وہی آگ ہے۔ اب ان کو دھکے دے کر اس جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ کہا جائے گا افسحر ھذا، کہ یہ جادو ہے کہ جس کے بارے میں تم کہتے تھے، ام تم لا تبصرون، کیوں دیکھتے کیوں نہیں، تمہیں نظر کیوں نہیں آتا۔ اسلوہا، اور اس جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، فاصبروا اولا، اب تم چیخو چلاؤ کیا کرو، صبر کرو نہ کرو، اب کچھ نہیں ہوگا۔ سواء علیکم، اب یہ تم پر برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جو بدلہ ہے یہ ان کو دیا جائے گا ان کی کرتوتوں کے سبب، ان کے بد اعمال کی وجہ سے، جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر کیا اس کی عذاب جو جہنم کے اندر اس کو ان وجوہات اور ان کے
کا کرتب اور ان کے بد اعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملے گی۔ آگے اللہ نے متقین کا ذکر کیا کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا، موقع بموقع ان کو گناہ کے مواقع میسر آتے تھے مگر یہ بچتے تھے، کہتے خدا کا خوف تھا ان کے ذہن میں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان المتقین فی جنات، بے شک متقی لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ جنت کے اندر ہوں گے، اور ونعیم اور نعمت والے، نعمتیں ان کو میسر ہوں گی، فاکہین مما آتاہم، اور وہ کھائیں گے جو کچھ ان کا رب ان کو میسر کرے گا، وقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ کلوا واشربوا، کہا جائے کھاؤ پیو، ہنیئا مزے کے ساتھ، بما کنتم تعملون، اس نیک عمل کے سبب جو کچھ تم نے دنیا میں کیا۔ متقین علی سرر مصفوف، اور تختوں پر وہ تکیے لگائے ہوئے، تو وہ تختوں پر جو تختے صف در صف بچھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ان کی شادی کا اللہ نے ذکر کیا، ان کو بیاہ دیا جائے گا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ اور والذین آمنوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی اتباع کی، اور ان کی اولاد بھی نیک صالح تھی، اور اپنے والدین، اپنے بڑوں اور بزرگوں کے کرتب پر اور ان کے نقش قدم پر چلے، انہوں نے بھی ایمان لایا۔ الحقنا بہم ذریتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، شامل کر لیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے اعمالوں سے کچھ چیز کم نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اعمال کفر کے اندر محبوس ہے، اور کسی اور کا عمل کسی اور پر اثر نہیں کرے گا، ہر ایک اپنی جزا اور سزا کا ذمہ دار ہوگا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، آگے اللہ تعالیٰ ان کو دراز کر دیں گے ثمرات، فروٹ اور وہ من پسند گوشت، جتنا جو کھائیں گے ان کو میسر ہوگا۔ یتنازعون فیہا کاسن، اور وہاں پہ جو شراب ہوگی وہ اس طرح اس دنیا کے اندر ہے کہ کھانے کے بعد انسان پینے کے بعد اپنا عقل کھو جاتا ہے، اس کے جو ہے ہوش حواس نہیں رہتے ہیں، پھر اس کو بڑے کی چھوٹے کی تمیز نہیں رہتی، عقل ختم ہو جاتا ہے۔ مگر قیامت کے دن جو شراب ہے جنت کا، اللہ تعالیٰ یتنازعون فیہا کاسن، وہ خوش طبی کی وجہ سے ایک دوسرے چھینا جھپٹی کریں گے، لا لغو فیہا، اور اس میں کوئی لغو بات نہیں کریں گے، ولا تاثیم، اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، بیہودہ بات نہیں ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ، اور نوجوان لڑکے ہوں گے وہ ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، گویا کہ یہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہوں، اس طرح چمکدار صاف ستھرے بچے ہوں گے جو ان کی خدمت پر مامور ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ایک آپس میں متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، یتساءلون، پوچھیں گے، سوال کریں گے،